بالکل ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستگی ہے ان کی، اور کراچی ڈویژن کے نائب صدر ہیں۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیں، اس بار بلدیاتی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کافی کارکنان ناراض دکھائی دے رہے ہیں، جو مختلف یو سی میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی مد مقابل کھڑے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اس سے نقصان پہنچے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، ہمارے ہر یو سی کے اندر تقریباً لوگ جو ہیں وہ سینئر ہیں، اور پچھلی دفعہ جو ہے وہ چیئرمین بھی رہے ہیں، نائب چیئرمین بھی رہے ہیں، اور ان کو ٹکٹ دوبارہ نہیں دیا گیا، اور وہ آزاد حیثیت کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا۔ وہ ہمارے ایکٹیو لوگ تھے، پہلے سے جیتے ہوئے تھے، اور ان کو ٹکٹ نہ ملنا، میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم کے فیصلے جو ہے وہ درست نہیں تھے، اور جس کا ایفیکٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اکثر کارکنان پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع کیماڑی میں صرف ایک گھر تک محدود رہ گئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی، ضلع کیماڑی کے اندر ہم نہیں ہیں، ہم نے اس سے پہلے ملیر کے اندر بھی 4 سیٹیں جیتی ہیں، ساؤتھ کے اندر بھی ہم نے سیٹیں جیتی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا 2015-16 کے الیکشن میں ایم کے ایم کے بعد جو سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والے ہیں چیئرمین کے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے۔ اچھا سر، جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر کارکنان بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اگر اس کا فائدہ کوئی تیسری جماعت اٹھا جاتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کیا اس پر کوئی الیکشن کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی حتمی فیصلہ کرے گی۔ جنہوں نے ٹکٹ تقسیم کیے ہیں اور اتنی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے، اور پھر تمام لوگ آزاد حیثیت کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو منانے کی کوشش تک نہیں کی گئی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی پوچھا جائے گا، ایون کسی کو شوکاز ایشو کیا جائے گا، ایون کسی سے باز پوچھ کی جائے گی، تو ہماری تنظیم بالکل یہاں پر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کراچی کے اندر اس طریقے سے رزلٹ نہیں دے سکی جس طریقے سے یہاں ان کی ووٹ ہے، ان کی سپورٹ ہے، لیکن تنظیم کا ایکٹیولی پراپرلی کام نہ کرنا یہ مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کراچی میں رزلٹ نہیں دے سکے۔ ضلع کیماڑی سے شہباز شریف بھی الیکشن لڑے ہیں۔ اب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے بلدیاتی الیکشن میں کافی جماعتوں کے ساتھ آپس میں اتحاد کیا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، یا جو اتحاد کا مقصد ہے کہیں جنرل الیکشن کی تیاری تو نہیں؟ نہیں، اتحاد تو اوپر کی سطح کے اوپر جو ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ملک کے کیا حالات تھے، کاروبار یہاں تباہ تھا، اور مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور ملک کا ستیہ ناش ہو گیا تھا، تو اب جو ہے کافی بہتری آ رہی ہے، ڈالر کے ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں، مہنگائی کے اوپر بھی قابو پایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر صورتحال بہت بہتر ہوگی۔ 30 اکتوبر کو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کراچی کے اندر جو ہے ہم نے 2015 اور 16 میں سیکنڈ پوزیشن لی تھی، آلدو کہ ایم کیو ایم کے مقابلے میں بہت کم تھی، سب سے زیادہ سیٹیں ایم کیو ایم نے لی تھی، اور ہم نے تقریباً کوئی 22 یا 24 سیٹیں یہاں سے لی تھی پوری کراچی سے، تو میرے خیال میں اس کو مینٹین کرنا مشکل ہوگا، لیکن بعض یوسیاں ایسی ہیں کہ جو ہم جیت سکتے ہیں، لیکن جیتی ہوئی یوسیوں کو جو ہے وہ مینٹین کرنا میں سمجھتا ہوں مشکل ہوگا۔ اسی 10 میں ابھی گزشتہ روز کچھ کام ہوئے، سیوریج پہ کام ہوا، لائٹیں پہ کام ہوا، پانی کی پائپ لائنوں پہ کام ہوا، کیا یہ کام پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا گیا، یا اپنی مدد آپ کے تحت ہوا، یا آپ نے اپنی جیب سے یہ اخراجات کیے؟ جی، جب میں الیکشن لڑنے کے لیے گیا، الیکشن کی کمپین کرنے کے لیے یو سی 10 کے اندر، تو لوگوں کے اندر بہت مایوسی تھی، اور وہ بالکل وجہ بھی تھی کیونکہ ان کے کام کاج نہیں ہوئے تھے، سیوریج کے بے تحاشا مسائل تھے، پانی کے مسائل تھے، تو میں نے اور یاسر تنولی صاحب نے پائپ کی لائنیں ڈالی ہیں اور وہاں کنیکشنز دیے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی ملا ہے، اور تقریباً 2000 فٹ سے زیادہ ہم نے یہاں سیوریج کے کام کیے ہیں، ہم نے لوگوں کو یہاں رنگ سلپ اور ڈھکن جو ہے وہ اس کے پرووائڈ کیے ہیں، ہم نے یہاں پر لائٹیں لوگوں کو دی ہیں تاکہ یہاں پر جو ہے وہ اسٹریٹ کے اندر معاملات ہوں، ہم نے یہاں پر سی سی فلورنگز کروائی ہیں، اور کچھ کام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یو سی 10 میں بھی کیے ہیں، لیکن وہ ابھی تک آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن اس کا جو
جتنے بھی کام ہوئے ہیں مور دین 80% 90% وہ ہم نے اپنے وسائل سے کیے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ 23 اکتوبر کو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تم نے اس کے پلیٹ فارم سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان اور عوام کو ہمارا مشترکہ پینل ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور دوسرے لوگ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر اپنے جیب سے کوئی کروڑ سوا کروڑ روپے کے کام کرائے ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے مقابلے کے اندر لوگوں نے صرف تنقید کی ہے، اور اس سے پہلے بھی جن پارٹیوں کے یہاں پہ میئر رہے ہیں، جن پارٹیوں کے یہاں پر ایم این اے رہے ہیں، جن پارٹیوں کے یہاں پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اس وقت یہ ویسٹ تھا، اس کے جو ہے وہ نائب چیئرمین رہے ہیں، وائس چیئرمین رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ بھی کام نہیں کرایا، اور کسی کو رنگ سلپ بھی نہیں دیے ہیں۔ تو ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے، اپنے علاقے کی خوشحالی کے لیے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ کام کرنے والا بندہ کون ہے، اور اسی کو آپ ووٹ دیں۔ اگر آپ بہتر نمائندے اپنے علاقے کے لیے منتخب کریں گے تو آنے والے 5 سال آپ کے لیے وہ خوشحالی بھی لائے گا، سہولتیں بھی لائے گا، آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور آپ کے بچے اور آپ انشاءاللہ ان مسائل سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو آپ ایک مخلص لوگوں کو، دیانتدار آدمی کو، اپنے پاس سے جو پیسے خرچ کر کے کام کرتے ہیں ان لوگوں کو، اور سب سے بڑی بات جو با اختیار بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ الیکشن جیتنے کے بعد جس طرح لوگ اکثر کہتے ہیں جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 3.5 سال خان صاحب نے بھی حکومت کی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، وہ اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو ووٹ نہ کریں جو بعد میں کہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا۔ اگر 23 اکتوبر کو یہاں کی عوام آپ کے پینل کو ایک بڑے مارجن سے جتوا دیتے ہو، کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں کون سا ایسا ضروری کام ہے جو آپ کی اولین ترجیح ہوگی؟ دیکھیں یہاں پر سب سے زیادہ مسئلہ پانی کا ہے، پینے کا پانی کا، کیونکہ پانی یہاں پر بہت سارے علاقے کے اندر نہیں آتا، اور میں سمجھتا ہوں پانی نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ غیر منصفانہ تقسیم ہے اور پانی کی چوری ہے۔ اگر پانی کی چوری رک جائے اور یہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ سب کو ان کا حق مل جائے تو مور دین 70% 80% یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ یہاں پر لائنیں ڈالنی ہے، بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہم نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ میری جو اولین کوشش ہے اور اولین ترجیح ہے وہ ابھی بھی میں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں ہاروں یا جیتوں یہ پانی کا مسئلہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے حل کرنے ہیں، یہ میری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور میں خدمت کرنے کے جذبے سے آیا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ مجھے چیئرمین کے لیے منتخب کریں گے تو میں خدمت کروں گا، میں اس کے بغیر، منتخب ہونے کے بغیر بھی خدمت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگر مجھے منتخب نہ بھی ہوا میں پھر بھی میں خدمت کروں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو انشاءاللہ پانی ان کا حق ہے اور ہر صورت میں ملے گا۔ سر ابھی آپ نے پانی کا ذکر کیا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پانی چوری کے لیے کیا اقدام کریں گے کہ جس سے پانی چوری نہ ہو، اور کس طریقے سے اس علاقے کو پانی آپ فراہم کریں گے؟ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ضلع کیماڑی کا خاص طور پہ، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی ہم نے یہ سمپل بات کرنی ہے۔ میری پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر لیاقت آسکانی صاحب سے بھی اس مسئلے کے اوپر بات ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے یقین بھی دلایا ہے، اور واٹر بورڈ سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب تک یہ پرائیویٹ وال مینز کا سلسلہ بند نہیں ہوگا اور اس کام کو واٹر بورڈ والے اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے اور وہ خود آ کے پانی کی ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہاں پر کچھ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ ہیں، پھر اس علاقے میں جا کر لوگوں سے وہ پیسے لیتے ہیں، ایک علاقے کے اندر کوئی 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو وہ اپنے پیسوں کے لیے پھر وہ دوسروں کا پانی چوری کرتے ہیں۔ اگر واٹر بورڈ کے لوگ جو یہاں پر امپلائی ہیں ان کی یہ ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہ پانی کھولیں تو وہ ایک منصفانہ جو ہے وہ تقسیم کریں گے، لیکن کیونکہ یہاں پرائیویٹ لوگ انوالو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چوری ہوتی ہے، تو یہ پرائیویٹ لوگوں کی جو انفلوئنس ہے اور ان کی طاقت ہے، عوام کی طاقت سے ہم منتخب ہو کے ان کی جو طاقت ہے اس کو ہم کچلیں گے، اور انشاءاللہ پانی کی منصفانہ تقسیم ہوگی۔ کو ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی ڈویژن کے نائب صدر پاکستان مسلم نون کے اکرم ایوان، جو تم نے اس کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ مین محمد نعمان کے ساتھ محمد عامر، تم نیوز کراچی۔